ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے ایس فزکس چیپٹر نمبر 2 کائنامیٹکس کے پاس پیپر پرابلمس کے سلسلے کا 4تھ لیکچر ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے آج موسٹلی کوشچنز جو ہے وہ ہمارے پروجیکٹائل موشن سے ریلیٹڈ ہیں. اور پروجیکٹائل موشن کو کوئکلی آپ ریکال کر سکتے ہیں، اور اس میں جو بنیادی جو دو تین چیزیں تھیں وہ یہ تھیں کہ ایک تو ہمارے پاس جو کرو بناتے ہوئے ایک باڈی جو بھی ڈسٹینس کور کرتی ہے، کب جب ہم نے اس کو کسی اینگل سے پروجیکٹ کیا ہو، اور اس پوائنٹ پر جو بھی اس کی ویلوسٹی ہے اس کو ہم 2 کمپوننٹس میں ریزولو کرتے ہیں. ایک اس کا ورٹیکل کمپوننٹ اور اس کا ایک ہاریزونٹل کمپوننٹ ہے. فرکشن فورس اس سلسلے میں کچھ نہیں ہوتی، اور ایکسیلریشن جو ہے وہ جی ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کی سچویشن میں ہم لے رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر جو ہے وہ ایکسیلریشن کی بات کی جائے تو ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کا مطلب کیا ہے کہ موشن جو ہے وہ انڈر گریوٹی ہے. میرا اس سلسلے میں جو تھیوری کا لیکچر ہے اس کو آپ ضرور دیکھیے، اور اگر آپ جو ہے وہ اس چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے نئے لیکچرز جو ہیں وہ ٹائملی ملتے رہیں. اور جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ جب آپ پرابلم سولو کر رہے ہیں تو اس کے لیے تھیوری کا سمجھنا اور جاننا ضروری ہے. تو میرے جو پریویس لیکچرز ہیں اس سلسلے میں ان کو بھی ضرور دیکھیے، اور خاص طور پر پروجیکٹائل موشن کو اس سیشن کے لحاظ سے ضرور دیکھیے. یہاں پر ظاہر ہے کہ جب ہم پرابلم سولو کر رہے ہیں تو اس وقت بھی ہم کچھ چیزوں کو ریکال کرتے رہیں گے. کچھ ایک انیشیل اسٹیج پہ جو چیز تھی وہ میں نے آپ کو یہاں دکھا دی ہے. اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ ہم پرابلم اس چیپٹر کے سولو کرتے رہے ہیں، اور جو اس وقت پرابلم سولو کرنی شروع کر رہے ہیں وہ پرابلم نمبر 22 ہے اس سیکوینس کے لحاظ سے جو ہم پہلے کر چکے ہیں. بہرحال نمبر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم پرابلم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے. A small ball is thrown horizontally with a speed of 4 meter per second. It falls through a vertical height of 1.96 meter before bouncing off a horizontal plate. From this plate it will bounce off as illustrated in figure 3.1. Air resistance is negligible A for the ball as it hits the horizontal plate. State the magnitude of the horizontal component of its velocity. اب یہاں پر یہ ایک بہت ہی بنیادی سا جو ہے وہ پارٹ ہے اس کا، بہت ہی فنڈامنٹل سی ایک انفارمیشن ہے. اور دی انفارمیشن از دیٹ وین ایور یو ول تھرو اے بال لائک دس، تو یہ ایک کرو پاتھ بناتے ہوئے موو کرے گی، اور اس موشن کو ہم پروجیکٹائل موشن کہتے ہیں. اس میں یہاں پر یعنی انیشیل اسٹیج پر جو ویلوسٹی ہے وہ چونکہ ہاریزونٹل ویلوسٹی ہے، تو یہی ایکچولی اس کا ہاریزونٹل کمپوننٹ بھی ہے. یعنی جو ٹوٹل ویلوسٹی ہے وہ ایکچولی ہاریزونٹل ویلوسٹی ہی ہے. تو جب آپ سے ہاریزونٹل کمپوننٹ کی بات کرتا ہے تو دراصل وہ ایکچوئل ویلوسٹی جو دی ہوئی ہے اس کی ہی بات کر رہا ہے. تو آنسر از ویری سمپل، 4 meter per second as given in your information. Then after this point یعنی point of projection، جب آپ کہیں یہاں پر ہیں یا یہاں پر ہیں تو ورٹیکل ویلوسٹی بھی اس کی آ جائے گی. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوچھ کیا رہا ہے ہم سے. شو دیٹ دی ورٹیکل کمپوننٹ آف دی ویلوسٹی از 6.2 میٹر پر سیکنڈ. کہاں پر؟ اس نے کہا کہ ایز اٹ ہٹس دی ہاریزونٹل پلیٹ. تو کہہ رہا ہے جب وہ ہٹ کرتا ہے ہاریزونٹل پلیٹ کو تو اس وقت یہ شو کیجئے کہ اس کی جو ورٹیکل کمپوننٹ ہے ویلوسٹی کا وہ 6.2 ہے. اب یہاں ایک بہت سمپل سی بات ہے کہ تھرڈ ایکویشن آف موشن جو ہے، اور اس کو اگر آپ ریکال کریں تو وہ آپ کے پاس 2as = v² - u² ہوتا ہے. اور چونکہ یہاں ورٹیکل کمپوننٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے یہاں vv اور uv مینشن کر دیا ہے. s جو ہے وہ ظاہر ہے یہاں پر ورٹیکل ڈسٹینس کے لحاظ سے ہائٹ کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب اگر آپ جو ہے وہ جو ظاہر ہے کہ غور کریں تو ہوگا کیا کہ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ انیشیل اسٹیج پر اس کی جو ورٹیکل کمپوننٹ ہے وہ 0 ہے، اور جب وہ ہٹ کرے گا تو اس کا ورٹیکل کمپوننٹ کچھ نہ کچھ ہوگا. وہی وہ ہم سے معلوم کر رہا ہے. تو یہاں ہم نے 0 لکھ دیا، یعنی انیشیل ورٹیکل کمپوننٹ کی جگہ ہائٹ جو دی ہوئی تھی وہ لکھ دی. ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی
یوز کر لیا 9.8، اور جب ہم نے اس کی ویلیو فائنڈ کی تو ہمارے پاس 6.19 تقریباً 6.2 آ رہا ہے. تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ ہینز شون. اور دیکھیے کہ مارک صرف ایک ہے، تو بہت سمپل سا کام یہاں پر کیا جا سکتا ہے اور اس کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. پھر کہہ رہا ہے دی کمپوننٹس آف دی ویلوسٹی ان اے آر بوتھ ویکٹرز. کمپلیٹ فگر 3.2، یہ اس نے کہا کہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ 3.2 کیا ہے، یہ 3.1 ہے، اور یہاں پر جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کمپلیٹ فگر 3.2. دراصل اس نے یہ آپ کو جو دیا ہوا ہے لائن جو دی ہوئی ہے وہ 3.2 ہے. میں نے اس کو یہاں ڈرا کر لیا ہے، اب اس کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں اس طرح سے جو میں نے بنایا ہے اس کو اب یہاں سے بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں. Complete figure to draw a vector diagram to scale to determine the velocity of the ball as it hits the horizontal plate. Velocity of the ball کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ یہاں ہٹ کرے گا تو ایک اس کا کمپوننٹ ہوگا ورٹیکل، ایک کمپوننٹ اس کا چل رہا ہے ہاریزنٹل. تو یہاں پر جب ان دونوں کو آپ یوز کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ جو ریزلٹنٹ ویلوسٹی ہے اس کا اصل میں تذکرہ کیا جا رہا ہے. یہاں ظاہر ہے چونکہ میں اس کو ویسے اسکیل اس طرح سے کنسیڈر نہیں کر سکتا، ڈرا بھی نہیں کر سکتا، تو میں نے اس کو اسکیچ کر کے آپ کی ہیلپ کی ہے کہ آپ اس کو اپنی کاپی پہ یا پیپر پہ ڈرا کریں اور آپ ایک سوٹیبل اسکیل لے لیں. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ 1 سینٹی میٹر جو ہے وہ 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر پر سیکنڈ ہے، ناٹ سیکنڈ اسکوائر، دس از اونلی پر سیکنڈ. تو یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے کہ یہاں ویلوسٹی کی بات ہو رہی ہے، تو دس از ناٹ اسکوائر. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسکوائر نہیں ہے، صرف پر سیکنڈ ہے. یہ بھی کوئی اسکوائر نہیں ہے، صرف پر سیکنڈ ہے، اس کو آپ یوں لکھ سکتے ہیں. اینی ہاؤ تو یہاں پر 1 سینٹی میٹر از ایکول ٹو 1 میٹر پر سیکنڈ آپ نے لے لیا. تو اسکیل کے مطابق جو ہے وہ آپ کے پاس 4 سینٹی میٹر جو ہے وہ 4 میٹر پر سیکنڈ ہو جائے گا، اور 6.2 سینٹی میٹر آپ میجر کر لیں گے کس کے لیے، ورٹیکل کمپوننٹ کے لیے جو ابھی آپ نے اوپر کیلکولیٹ کیا ہے. تو یہ آپ کو پاس آ جائے گی 6.2 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کے لحاظ سے، پر سیکنڈ کے لحاظ سے. تو یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ اس کو جب ریزلٹنٹ ویکٹر نکالیں گے تو جو ایک رف سی جو ایک آئیڈیا میں نے آپ کو دے دیا ہے، تو یہ تقریباً آپ کا جب یہ ویلیو آئے گی جو بھی اس کی میجرمنٹ آ رہی ہے، لائک سپوز 7.4 آ رہی ہے، تو یہ 7.4 سینٹی میٹر ہوگا بنیادی طور پر، جو آپ کو 7.4 یا 7.6 کے درمیان کوئی ویلیو آ سکتی ہے. تو یہ 7.4 یا 7.6 کے درمیان ویلیو آپ کو آ رہی ہے کس چیز کی، اس ویلوسٹی کی جس سے وہ ہٹ کرے گا. اسی طریقے سے یہ اینگل آپ نکال سکتے ہیں، اور جو ہے وہ ورٹیکل اینگل جو ہے وہ نکال رہے ہیں 33 اور 35 کے درمیان میں کہیں ہوگا. اس میں پروٹیکٹر یا ڈی یوز کریں اور اس سے یہ اینگل ڈٹرمن کر لیں کہ کیا ہے. تو دس از ہاؤ یو کین کیلکولیٹ دی ریزلٹ. اور اس سے آپ ٹینجنٹ تھیٹا سے بھی نکال سکتے ہیں کہ ٹینجنٹ تھیٹا از ایکول ٹو وی وائی اوور وی ایکس ہوتا ہے. تو وی وائی بھی آپ کے پاس ہے اور وی ایکس بھی آپ کے پاس ہے، تو اس سے بھی آپ یہ تھیٹا کی ویلیو نکال سکتے ہیں. اور اس کی ویلیو بھی تقریباً آپ کے پاس جو میں نے بتائی ہے وہی آئے گی. تو تھیٹا کی ویلیو یہاں پر آپ کے پاس اس طرح سے بھی نکالی جا سکتی ہے. لیکن چونکہ اس نے کہا ہے کہ یہاں آپ کو کیا کرنا ہے، ڈرا کرنا ہے ویکٹرز کو، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈی سے ہی اس کو کریں اور اس کا اینگل جو ہے وہ ڈی سے فائنڈ آؤٹ کریں. امید ہے کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر جیسے میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ تقریباً اس کی یہ ویلیوز ہیں. پھر وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ سی میں آفٹر باؤنسنگ آن دی پلیٹ دی بال رائزز ٹو ورٹیکل ہائٹ آف 9.8 میٹر. جیسا کہ ڈائیگرام میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اس نے کہا ہے کہ باؤنس آف ہونے کے بعد وہ 0.98 میٹر پر گیا. تو یہاں پر جو ہے وہ 1.96 تھی ہائٹ اس کی، اور یہاں پر 0.98 ہے، تو ہائٹ اس کی کم ہو گئی ہے. اس کو نوٹ بھی کریں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بن رہی ہے. 0.98 کی ہائٹ پر گیا. کیلکولیٹ دی ورٹیکل کمپوننٹ آف دی ویلوسٹی آف دی بال ایز اٹ لیوز دی پلیٹ. جب وہ پلیٹ کو لیو کر رہا ہے تو اس وقت جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ آپ نے ورٹیکل کمپوننٹ نکالنا ہے. تو جیسا کہ ابھی ہم نے فارمولا یوز کیا تھا، یہاں اس کے جسٹ اپوزٹ آپ یوز کریں گے، یعنی
یہاں پر آپ یہ بتائیں گے کہ ورٹیکل ویلوسٹی کا کمپوننٹ جب وہ میکسیمم ہائٹ یعنی 0.98 پہ پہنچے گا تو 0 ہو جائے گا، اور انیشیل ویلوسٹی اس کی ایکچولی ہمیں نکالنی ہے، یعنی کس ویلوسٹی سے اس نے باؤنس آف کیا۔ تو ہائٹ جو ہے وہ اس کیس میں 0.98 ہے، اور یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے تو وہ ہم نے جو ہے وہ نیگیٹیوز کی جو ہے وہ سائن لے لی ہے، ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی جو ہے وہ نیگیٹیو لے لیا ہے، اور اس طریقے سے جب آپ نے یہاں پر ورٹیکل کمپوننٹ کیلکولیٹ کیا تو آپ کے پاس یہ ویلوسٹی آ رہی ہے جو کہ 4.4 میٹر پر سیکنڈ آ رہی ہے۔ تو یہ ایک تو چیز ہے۔ دوسری چیز جس کو نوٹ بھی کر لیں کہ بھئی یہ 4.4 ہے، جب اس نے باؤنس آف کیا ہے تو 4.4، جب ہٹ کیا تھا تو اس وقت کیا تھی ویلوسٹی، تو آپ نے کہا کہ اس وقت ویلوسٹی 7.4 تھی، لیکن باؤنس آف کرنے کے بعد جو ہے پہلے جو اس کی ویلوسٹی 6.2 تھی، اور اب جو ہے وہ باؤنس آف کرنے کے بعد جو ورٹیکل کمپوننٹ کی ہم پرٹیکولرلی بات کر رہے ہیں تو وہ 4.4 ہے، تو ویلیو اس کی کم ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ویلیو چینج ہوئی ہے تو اس میں مومنٹم کا تذکرہ بھی آپ جہاں کر سکتے ہیں جو اس نے سیکنڈ پارٹ میں کیا ہے۔ جیسے میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ ایز سچ مومنٹم ہمارے اے ایس میں اگلے چیپٹرز میں آئے گا، لیکن یہاں پر چونکہ ہم آئی جی سی ایس ای میں یا او لیولز میں بھی یہ مومنٹم کا ٹاپک پڑھ چکے ہیں تو اس لیے ہم یہاں پر اس کو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یوز یور آنسر ان C1 اینڈ the data in A2 to calculate the ball to calculate for the ball as it bounces on the plate۔ تو ہمارے پاس جو چینج ان مومنٹم کیا ہوا ہے، تو جیسے میں نے یہاں لکھ بھی دیا ہے کہ ہمارے پاس جو ابھی ویلوسٹی نکالی ہے ہم نے وہ 4.4 ہے، پہلے جو نکالی تھی وہ تھی 6.2۔ تو یہ آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ یاد رکھیے، اور یہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں اس پہ کہ جب چینج آف ویلوسٹی کی بات ہوگی، باؤنس آف کی بات ہوگی کسی جگہ سے، تو ہمیشہ ویلوسٹیز کو آپ ایڈ کریں گے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ویلیو آ جائے گی کس چیز کی، چینج ان مومنٹم کی، ٹھیک ہے۔ تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے اور یاد رکھنے کی ہے کہ جب بھی باؤنس آف کا کیس آئے گا تو یہاں آپ نے ویلوسٹیز کو ایڈ کرنا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ پارٹ میں اسی کے دی میگنیٹیوڈ آف دی ایوریج فورس ایگزرٹڈ بائی دی پلیٹ آن دی بال ڈیو ٹو دس مومنٹم چینج۔ اب یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ چیز بھی آپ انفیکٹ آئی جی سی ایس ای میں یا او لیول میں پڑھ چکے ہیں، اور خصوصاً اس سال جو ہمارے پاس کورس ہے اس میں تو یہ آپ نے لازمی طور پہ پڑھا ہوگا اور پڑھیں گے کہ ریٹ آف چینج آف مومنٹم فورس کے برابر ہوتا ہے، اور یہ آپ نے جو ہے وہ چینج آف مومنٹم نکال لیا ہے، یہ وہ ٹائم ہے جس میں وہ کانٹیکٹ میں آتا ہے۔ تو اس کو جب آپ یوز کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ 3 نیوٹن کی فورس، اس میں ایوریج فورس ایگزرٹڈ بائی دی پلیٹ کی سچویشن ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو لاسٹ کے 2 پارٹس ہیں میں نے کر تو دیے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر آنے والے چیپٹرز کے ٹاپک ہیں ایک طرح سے۔ نیکسٹ کوشچن پہ جائیے۔ اے بال از تھرون ہاریزنٹلی فرام دی ٹاپ آف اے بلڈنگ ایز شون ان فیگر۔ یہاں پہ بھی دیکھیں وہی بات بتائی گئی ہے کہ اس نے ایک ٹاپ آف دی بلڈنگ سے ایک بال کو تھرو کیا ہے، تو ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کیس میں آپ کے پاس یہاں جو ورٹیکل کمپوننٹ ہے ویلوسٹی کا وہ 0 ہے، کوئی ویلیو اس کی نہیں ہے، اور جو آپ نے بال کی جو ویلوسٹی دی ہے وہ بیسیکلی ہاریزنٹل ویلوسٹی ہے، اس نے لکھ بھی دیا ہے، ہاریزنٹلی آپ نے پھینکا ہے اس کو۔ دی بال از تھرون ود دا ہاریزنٹل اسپیڈ 8.2، وہ اس نے مینشن کر دی ہے۔ دی سائڈ آف دی بلڈنگ از ورٹیکل ایٹ پوائنٹ پی، اس پوائنٹ کی بات کر رہا ہے۔ آن دی پاتھ آف دی بال، دی بال از ڈسٹینس ایکس فرام دی بلڈنگ، جو دیکھیں گے یہ بلڈنگ سے اس کا ایکس ڈسٹینس دیا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ فرام دی بلڈنگ اینڈ از موونگ ایٹ این اینگل آف 60 ڈگری۔ تو یہاں پہنچتے پہنچتے جو اس کی ٹوٹل ویلوسٹی کی، نیٹ ویلوسٹی کی جو اینگل ہے وہ اس نے آپ سے کہا ہے کہ کتنا ہے، 60 ڈگری ہے ٹو دی ہاریزنٹل۔ ایئر ریزسٹنس از نیگلیجیبل۔ جب بھی وہ آپ سے پروجیکٹائل موشن کی بات کرے گا تو یہ وہ ضرور مینشن کر دے گا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایئر ریزسٹنس موجود نہیں ہے۔ باقی موشن انڈر گریوٹی ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، اور اس لیے جی کی ویلیو ظاہر ہے کہ بار بار یوز ہوگی۔ کہہ رہا ہے کہ فار دی بال ایٹ پوائنٹ پی
جو اس نے یہاں آپ کو پوائنٹ بتایا ہے اس پوائنٹ پر کی بات کر رہا ہے. شو دیٹ دی ورٹیکل کمپوننٹ آف اٹس ویلوسٹی از 14.2 میٹر پر سیکنڈ. تو یہاں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اگر ہمارے پاس یہ ایک ویکٹر ہے اور جو ہے وہ یہ کوئی کمپوننٹ اگر آپ اس کو ریزولو کریں تو وہ اس طرح کمپوننٹ آ رہے ہیں اس کے کہ یہ اگر وی ہے تو یہ وی ہے اور یہ جو ہے وہ وی ایچ ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس یا اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وی وائی ہے اور یہ وی ایکس ہے. تو یہاں پہ میں نے وہی چیز مینشن کر دی ہے. یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اینگل ہے 60 ڈگری کا, اور ڈائیگرام پھر دوبارہ دیکھ لیجئے, یہ 60 ڈگری کا اینگل بنایا گیا ہے جو یہاں دکھایا گیا ہے. اس کی ہیلپ سے یہ تھوڑا سا آپ کو ریکال کرنا پڑے گا. پھر میں کہوں گا کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو میرے جو پریویس لیکچرز ہیں تو اس کو دیکھیے. یہ والا جو ٹاپک ہے یہ ہمارے پاس ویکٹرز کے جو ڈسکشن کی تھی ہم نے جس لیکچر میں, وہاں آپ کو ملے گا یہ سارا کچھ. تو لیکن بہرحال اس کو ہم یہاں یوز کر رہے ہیں اور اس سے ہمارے پاس ورٹیکل کمپوننٹ کی ویلیو آ جاتی ہے جو 14.2 میٹر پر سیکنڈ ہے. پھر کہہ رہا ہے کہ ڈٹرمن دی ورٹیکل ڈسٹینس تھرو وچ دی بال ہیز فالن. تو اب جو ہے وہ کہاں سے, انیشیل اسٹیج سے, اور جو ہے وہ ورٹیکل ڈسٹینس اس نے جو کور کیا ہے پوائنٹ پی تک اس کی بات کر رہا ہے. تو یہاں پر آپ کے پاس وہ ہائٹ معلوم کرے گا یا کر رہا ہے آپ سے انیشیل ویلیو جو ہے, جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ورٹیکل کمپوننٹ کی جب بات ہو رہی ہے تو وہ 0 ہے. یہ آپ نے ابھی ویلیو نکالی ہے جو اس پوائنٹ پی کے لیے, یعنی ورٹیکل کمپوننٹ کی ویلیو کیا تھی یا کیا ہے, تو 14.2. ہائٹ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کتنی ہے, تو 10.3 اس کی ویلیو آ رہی ہے. اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں, یہ رٹا لگانے والی چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس کو آپ میں نے کر دیا ہے اس لیے آسانی سے سولو یہاں پر کہ ٹائم بچ جائے, ورنہ ادروائز اس کو آپ کو خود کیلکولیٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ یہ ویلیوز جو ہیں وہ صحیح آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں. تھرڈ پارٹ دیکھیے, ڈٹرمن دی ہاریزونٹل ڈسٹینس ایکس. اب اصل میں جو یہاں پر بات ہے وہ تھوڑی سی سمجھنے کی ہے کہ یہاں ہم نے ایک بات جو اپنے پروجیکٹائل موشن میں دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہمارے پاس ہاریزونٹل ڈسٹینس کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے پاس ہاریزونٹل ہی ویلوسٹی ہوگی جس کو آپ یو ایکس یا یو ایچ کہہ سکتے ہیں. ٹائم اب آپ کو اصل میں چاہیے, ایس از ایکول ٹو یو ٹی کا فارمولہ آپ کے پاس ہے جس میں یہ ایکس ہے, یہ اس کیس میں یہاں یو ایچ ہے اور یہ ٹی بھی ریکوائرڈ ہے. تو یہ جو ٹی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری تھی یا ہے کہ جو ٹائم ورٹیکل ڈسٹینس کور کرنے میں لگتا ہے وہی ٹائم ہاریزونٹل ڈسٹینس کور کرنے میں لگتا ہے, اینڈ دس از ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. تو ہم نے یہاں کیا کرنا ہے, ہمیں وہ ٹائم نکالنا ہے جو اس نے ورٹیکل ویلوسٹی یا ورٹیکل ڈسٹینس کور کرنے کے لیے لیا, اور یہی ٹائم جو ہے وہ ہاریزونٹل کے لیے بھی ہوگا جیسے میں نے بھی آپ سے کہا. تو ورٹیکل کے لیے جو ابھی ہم نے کمپوننٹ نکالا تھا ویلوسٹی کا وہ 14.2 تھا, انیشیل ویلیو اس کی 0 تھی. تو ہم نے کہا کہ اگر ہم جو فرسٹ ایکویشن آف موشن ہے اگر آپ یہ ریکال کریں تو یہ اصل میں فرسٹ ایکویشن ہے آف موشن, اور اس کے لیے ہم نے یہاں اس کو یوز کیا ہے ٹائم ٹی نکالنے کے لیے. تو یہ ٹائم ٹی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نکالا گیا ہے, یہی ٹائم ٹی ورٹیکل ڈسٹینس کے لیے نکلا اور یہی ٹائم ٹی ہاریزونٹل ڈسٹینس کور کے لیے بھی یوز ہوگا یا اتنا ہی اس کی ویلیو ہوگی. تو یہاں آپ نے ہاریزونٹل ڈسٹینس کور نکالنا ہے تو ہاریزونٹل ویلوسٹی یوز کی ہے, اور ٹائم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ورٹیکل اور ہاریزونٹل ویلوسٹی اپنے ڈسٹینس کور کے لیے سیم لگتا ہے, تو وہ آپ نے یہاں یوز کر لیا ہے. اور آپ کے پاس یہ ویلیو آ رہی ہے ایکس کی جو 11.88 ہے, اور اس کو آپ اگر 3 سگنیفیکنٹ فیگر تک لے کے جائیں تو 11.9 میٹر آ رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا یہاں پر جو ہے وہ کنسنٹریٹ کریں, سمجھیں اس کو کہ کیا کہی جا رہی ہے بات. پارٹ بی میں کہہ رہا ہے کہ دی پاتھ آف دا بال ان اے ود این انیشیل ہاریزونٹل اسپیڈ آف 8.2 ایز شون ان فیگر 2.2 یہاں پر دکھائی گئی ہے, یہ ڈاٹڈ لائن سے. آن فیگر 2.2 اسکیچ دی نیو پاتھ آف دی بال فار دی بال ہیونگ این انیشیل ہاریزونٹل اسپیڈ. اب دو باتیں اس نے کہی ہیں. پہلی چیز گریٹر دین 8.2 اینڈ ود نیگلیجیبل ایئر ریزسٹنس, یعنی پروجیکٹائل موشن کا ہی کیس ہے لیکن ویلوسٹی ہم نے 8.2 سے زیادہ رکھی ہے. تو ظاہر ہے جب ہم نے ویلوسٹی زیادہ رکھی ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسٹینس کور بھی زیادہ ہوگا,
اور ہم نے جو کرو بنانا ہے جس کو اس نے کہا ہے کہ پاتھ جی سے مینشن کر دیں تو وہ اس طرح سے دکھایا جائے گا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ انیشیل ایک ویلوسٹی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ظاہر ہے ڈکریز ہوتی چلی جا رہی ہے، کرو پاتھ بنے گا یہاں پر۔ پھر کہہ رہا ہے ایکول ٹو 8.2 بٹ ایئر ریزسٹنس کے ساتھ، ود ایئر ریزسٹنس، اور اس کو آپ لیول کریں پاتھ اے سے۔ تو جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ کے پاس جب جو ہے وہ آپ نے یہ بنانا ہے اس کو، تو یہاں پہ ایک تو اس بات کا خیال رکھیے کہ جو ہمارے پاس انیشیل اسٹیج ہے وہاں پر یہ تھوڑا سا اس کو ایسا دکھایا جائے کہ ورٹیکل ویلوسٹی یہاں پر 0 ہی ہو، اور انیشیل ویلوسٹی جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو جیسے 8.2 دکھائی گئی ہے وہی ہو، اور اس کے بعد پھر یہ کرو جو ہے وہ اس طرح سے بنایا جائے کہ وہ ہمارے ڈاٹڈ لائن سے جو ایکچولی گیون کرو تھا تھوڑا اندر ہو، اس لیے کہ ہمارے پاس جب ایئر ریزسٹنس ہے تو obviously ہمارے پاس جو ڈسٹنس کور ہے وہ کم ہوگا، ہارزنٹل ڈسٹنس کور کم ہوگا، چونکہ ایئر ریزسٹنس کی وجہ سے اس کی جو ویلوسٹیز ہیں ان پر بھی ایفیکٹ آئے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کم ہارزنٹل ڈسٹنس کور کر پائیں گے، اور اس کو دکھانے کے لیے آپ نے یہ کرو اے بنانا ہے۔ تو یہ صرف اسکیچنگ کا معاملہ تھا، ہوپ فلی یہ بات بھی ذہن میں آپ کے آ گئی ہوگی کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس میں موسٹلی کوشچن اس سیشن میں پروجیکٹائل موشن کے ہیں، تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اے بال از تھرون فرام اے پوائنٹ پی وچ از ایٹ گریجول گراؤنڈ لیول ایز illustrated in figure 2.1۔ تو گراؤنڈ لیول سے آپ نے یہاں دیکھیں پہلے والا کیس دو جو کیے وہ آپ نے کسی ہائٹ سے پھینکا تھا، اور یہاں جو ہے وہ آپ نے اس کو گراؤنڈ لیول سے پھینکا ہے یا تھرو کیا ہے۔ تو جیسے کہ ہم شروع میں بات کر چکے ہیں کہ ایک ویلوسٹی یو اس کی ہوگی جو کہ کمپوننٹ یو وی اور یو ایچ میں ریزولو کی جا سکتی ہے۔ تو دس از دی ایکچولی انیشیل انفارمیشن جو آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ دی انیشیل ویلوسٹی آف دی بال از 12.4۔ تو جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یہ جو ویلیو ہے اس کی وہ 12.4 ہے دائرہ میٹر پر سیکنڈ ایٹ این اینگل آف 36، اینگل بتا دیا اس نے ٹو دی ہاریزنٹل۔ دی بال جسٹ پاسز اوور اے وال آف ہائٹ ایچ۔ تو اس نے کہا کہ جی یہاں سے جسٹ پاس کرتی ہے، یعنی تقریباً وہی ہائٹ اٹین کرتی ہے جو وال کی ہائٹ ہے۔ دی بال ریچز دی وال 0.17 سیکنڈ آفٹر اٹ ہیز بین تھرون۔ ٹائم بتا دیا اس نے کہ کتنے ٹائم میں وہ یہاں تک پہنچتا ہے، بال جو تھرون آپ نے تھرو کیا ہے پوائنٹ پی سے، اور وال تک پہنچنے میں وہ کتنا ٹائم لے رہا ہے۔ اے اسیومنگ ایئر ریزسٹنس ٹو بی نیگلیجبل، وہی جو میں نے ابھی آپ کو بات کہی کہ وہ بار بار آپ کو یہ مینشن کرے گا جب بھی پروجیکٹائل موشن کی بات کرے گا کہ ایئر ریزسٹنس نیگلیجبل ہے۔ کیلکولیٹ دی ہاریزنٹل ڈسٹینس آف پوائنٹ پی فرام دی وال۔ تو اس نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ڈسٹینس جو ہے وہ کیا ہے یہ معلوم کیجیے۔ اس نے وہ ٹائم بتا دیا تھا آپ کو جو آپ کو ورٹیکل ڈسٹینس کور کرنے کے لیے لگے گا۔ تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جتنا ورٹیکل ڈسٹینس کے لیے ٹائم لگتا ہے اتنا ہی ہاریزنٹل کے لیے لگتا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو ڈسٹینس کور بہت آسانی سے نکالا جا سکتا ہے، شروع میں بتا چکا ہوں کہ یہ فارمولا آپ کے پاس ایکچولی ایس از ایکول ٹو یو ٹی سے آ رہا ہے، یہاں آپ نے اس کو ایکس لکھ دیا ہے۔ یو ایچ جو ہے ہاریزنٹل ویلوسٹی کے لیے آ گیا، ٹائم جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ورٹیکل اور ہاریزنٹل ڈسٹینس کور کے لیے سیم ہوتا ہے، اس نے ورٹیکل کے لیے دیا ہے جو آپ ہاریزنٹل کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یو ایچ از ایکول ٹو یو کاس تھیٹا، یو دیا ہوا ہے، تھیٹا دیا ہوا ہے، یوز کیجئے، اور یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہاریزنٹل ڈسٹینس نکل آئے گا جو 1.7 میٹر آ رہا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کو ضرور خود بھی کیلکولیٹ کیا کیجئے، یہ کیلکولیشن جو ہے وہ بہرحال اس میں کہیں میں بھی کیلکولیشن میں غلطی کر سکتا ہوں، تو یہ آپ اس کو ویریفائی ضرور کریں۔ پھر کہہ رہے ہیں دی ہائٹ ایچ آف دی وال۔ تو ہائٹ ایچ کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کہا کہ بھائی ظاہر ہے کہ جو ہمارے پاس ویلوسٹی تھی جیسے شروع میں بات ہوئی اس کو ہم نے ہاریزنٹل اور ورٹیکل کمپوننٹس اس کے نکال لیے ہیں۔ یہاں ورٹیکل کمپوننٹ ہم نے نکالا چونکہ ہمیں کیا چاہیے یہاں پر ہائٹ چاہیے، تو ہائٹ کے لیے ہم کیا لگا رہے ہیں وی وی ٹی مائنس ہاف جی ٹی اسکوائر، یعنی جو بیسیکلی اگر آپ ریکال کریں تو ایس از ایکول ٹو یو ٹی پلس ہاف اے ٹی اسکوائر والا فارمولا جو کہ سیکنڈ ایکویشن آف موشن ہے اس کو ہم نے یہاں یوز کیا ہے، اور اس کو یوز کرتے ہوئے جو ٹائم تھا وہ یوز کر لیا،
اور ہائٹ ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لی، تو ہائٹ 1.09 آ رہی ہے جو تقریباً 1.1 ہے. تو یہ وال کی ہائٹ اس نے آپ کو جو ہے وہ معلوم کروائی تھی، آپ نے معلوم کر لی یہاں پر. پھر پارٹ بی میں وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ سیکنڈ بال از تھرون فرام پوائنٹ پی ود دا سیم ویلوسٹی ایز دا بال ان اے. فار دس ball air resistance is not negligible. This ball hits the wall and rebounds. On figure 2.1 it sketches the path of this ball between point P and the point where it first hits the ground. تو سمپل سی بات ہے کہ بھائی ظاہر ہے کہ وہ جب ایئر ریزسٹنس ہے تو وہ یہاں تک نہیں پہنچے گا، وال کے بھی تھوڑا نیچے ہٹ کرے گا، اور ہٹ کرنے کے بعد باؤنس آف کرے گا، اور اس نے ہارزنٹل ڈسٹینس بھی پھر اتنا کور نہیں کیا ہوگا. تو یہ ہائٹ بھی وہ اٹینڈ نہیں کر پائے گا، اور ظاہر ہے کہ جو اس کی یہ ہارزنٹل ڈسٹینس ہے وہ بھی پہلا والا ہارزنٹل ڈسٹینس جو آپ نے یہاں نکالا تھا وہ نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے یہ آپ بہت ایزیلی ڈرا کر سکتے ہیں، اور یہ سمجھ کے ظاہر کریں تاکہ اگلے کوشچنز میں اگر یہی چیز اپلائی کہیں ہو رہی ہو تو آپ اس کو ریکال کر سکیں اور جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکیں. جیسے شاید میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نارملی P2 کے جو کوشچنز ہیں وہ ریپیٹ نہیں ہوتے، لیکن وہ سملر کوشچنز یا ظاہر کانسیپٹ جو ہے وہ معلوم کرتا ہے، تو اس لیے ان کی پریکٹس ضروری ہے. تو یہ آپ کے پاس تھا کوشچن نمبر 24. کوشچن 25 دیکھیے، اس میں کہہ رہا ہے کہ اے اسٹوڈنٹ ٹیکس میجرمنٹ ٹو ڈیٹرمن اے ویلیو فار دی ایکسلریشن آف فری فال. سم آف دی apparatus used in figure is illustrated in figure 4.1. یہ شاید پروجیکٹائل موشن کا اس طرح سے کوشچن نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک کوشچن ہمارے پاس یہ بیچ میں آ رہا ہے جس میں ہم نے ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کی بات کی ہے. ایک سسٹم دکھایا گیا ہے کہ الیکٹرو میگنیٹ سے آپ نے ایک بال جو ہے وہ اٹیچ کی ہوئی ہے، اور جو ہے جب آپ اس کو یا الیکٹرو میگنیٹ کو آف کرتے ہیں تو یہ بال نیچے آتی ہے، اور اس کی مدد سے آپ ویلیو آف جی معلوم کرتے ہیں. یہ اصل میں فارمولا ہے آپ کے پاس ایس از اکول ٹو یو ٹی پلس ہاف اے ٹی ہاف جی ٹی اسکوائر یا ہاف اے ٹی اسکوائر، جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ سیکنڈ ایکویشن آف موشن ہے اصل میں یہ، اور اس کو ہم یہاں یوز کرنے جا رہے ہیں. دی اسٹوڈنٹ میجرز دی ورٹیکل ڈسٹینس ڈی بٹوین دی بیس آف دی الیکٹرو میگنیٹ اینڈ دی بینچ. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایس جو ہے وہ ڈی لیا گیا ہے اس کیس میں. دی ٹائم ٹی فار این آئرن بال ٹو فال فرام دی الیکٹرو میگنیٹ ٹو بینچ از آلسو میجرڈ. ظاہر ٹائم ٹی میجر کیا گیا ہے. کورسپونڈنگ ویلیوز آف ٹی اسکوائر اینڈ ڈی آر شون ان فگر 4.2. تو یہ 4.2 پہ ڈرا کیا گیا ہے. آن فگر 4.2 ڈرا دی لائن آف دی بیسٹ فٹ. یہاں دیکھیں کہ یہ اصل میں پوائنٹس دیے ہوئے تھے، اور ان پوائنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ پوائنٹس دیے ہوئے تھے. اس نے ہم سے کہا کہ جو ہے وہ بیسٹ فٹ لائن ڈرا کرو، تو ہم نے ان سارے پوائنٹس کو جوائن کر دیا، تو ہمارے پاس ایک بیسٹ فٹ لائن ڈرا ہو گئی جو ہم نے بلو لائن سے اس کو کیا ہے. کوشش کریں کہ یہ بس یہیں تک آئے، اور جو ہے وہ اس کو گراف سے باہر نہ نکالیں تو اچھی بات ہے. وہ میں نے اسکیچ کیا ہے تو باہر نکل گیا ہے. جب پیپر پہ آپ کریں اس کو تو کوشش کریں کہ باہر نہ جائے یہ. پھر کہہ رہے ہیں کہ پارٹ بی میں آپ سے کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ اینڈ ایکسپلین وائی دیر از اے نان زیرو انٹرسیپٹ آن دی گراف آف فگر 4.2. تو اب اس نے دیکھا کہ یہاں پر ایک جو ہے ہمارے پاس جب ہم نے اس کو ڈرا کیا تو ایک نان زیرو وائی انٹرسیپٹ آ رہا ہے، یعنی زیرو سے پاس نہیں ہو رہی ہے لائن. تو اس نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ تو سمپل سی بات ہے کہ یہاں پر جو اس نے ہمیں دکھایا تھا وہ یہاں سے اس نے ڈی دکھایا ہے، لیکن اس میں یہ والا پارٹ جو ہے وہ اصل میں ڈائیمیٹر آف دی بال ہے. تو یہ چیز اس نے انکلوڈ کی ہوئی ہے. تو یہ والی بات جو ہے ظاہر ابھی ہم نے ٹائم اسٹارٹ نہیں کیا، لیکن یہ ڈسٹینس کور ہوا ہے. تو بی کیئرفل آف دس سارٹ آف مسٹیک. دی ڈائیمیٹر آف دی بال، یہاں وہی چیز ہم نے لکھ دی ہے. دی ڈائیمیٹر آف دی بال از آلسو انکلوڈیڈ ان دی ڈسٹینس ڈی اینڈ دی ڈسٹینس ڈی از ناٹ میجرڈ ٹو دی باٹم آف دی بال. یعنی ہمارے پاس جو ڈی تھا اگر وہ ہم یہاں سے میجر کر رہے ہوتے تو پھر یہ شامل ہو جاتا ہے اس میں، اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو کچھ بھی ڈسٹینس تھا وہ یعنی ٹائم جو تھا وہ زیرو کے لحاظ سے بھی ڈسٹینس بھی زیرو ہوتا. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں اس نے انکلوڈ کر لیا، تو اس لیے گراف میں وہ یہاں پر کہیں دکھایا جا رہا ہے. اب جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ یہ جو ڈسٹینس ہے وہ دراصل کیا ہے؟ ڈائیمیٹر ہے. وہی اس نے بات سی میں پوچھ لی ہے. ڈٹرمن دی اسٹوڈنٹس ویلیو فار دی ڈائیمیٹر آف دی بال.
تو یہ دیکھ لیں کہ کیا آ رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، تو یہ 1 اور یہ 2 اور اس کے بیچ میں کہیں اگر یہ ہے تو 1.5 سینٹی میٹر کا ڈایامیٹر ہے، جو کہ ایکچولی یہاں پر گراف میں وائی انٹرسپٹ کی صورت میں نظر آ رہا ہے. تو بی کیئرفل آف دس فیکٹ ایز ویل. تو یہ ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ دی ایکسیلریشن آف دی فری فال معلوم کریں. تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ کے پاس جو فارمولہ ہے ایس از اکول ٹو یو ٹی پلس ہاف اے ٹی اسکوائر والا، وہ فارمولہ ہم نے یہاں یوز کیا ہے. انیشیل ویلوسٹی چونکہ یہاں جو الیکٹرو میگنیٹ پہ ہم نے لگایا تھا تو وہ 0 تھی، تو ہمارے پاس فارمولہ یہ رہ جائے گا ایچ از اکول ٹو ہاف جی ٹی اسکوائر. اور اس کو تھوڑا سا اور ارینج کر لیں تو یہ 2h ڈیوائڈ بائی ٹی اسکوائر از اکول ٹو جی ہو جائے گا. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایچ اوور ٹی اسکوائر دراصل دیے ہوئے گراف کا گریڈینٹ ہے. چونکہ یہ ڈی ہے، یہ آپ کے پاس ٹی اسکوائر ہے، تو جو گریڈینٹ آ رہا ہے وہ ایچ اوور ٹی اسکوائر، یا اس کو اگر آپ چاہیں تو 2d اوور ٹی اسکوائر بھی لکھ سکتے ہیں. اور یہ ویلیوز اس نے دی ہوئی ہیں، تو گریڈینٹ نکالا آپ نے اور 2 سے اس کو ملٹیپلائی کر دیا تو تقریباً یہ ویلیو آ رہی ہے. یہ آپ کے پاس ویلیو آف جی نکالنے کا طریقہ ہے. اور بلکہ اگر آپ سے تھیوری پیپر میں کہیں پوچھا جائے کہ بھائی جو ہے وہ جی کی ویلیو کس طرح سے نکالی جائے گی، ایکسپریمنٹ بتاؤ، تو یہ والا ایکسپریمنٹ جو ہے اس کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. ہوپ فلی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کیا بات کہی گئی ہے آپ سے. ایک اور کوشچن کر لیتے ہیں، یہ بھی پروجیکٹائل موشن کا ہے. یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اے بال از تھرون اگینسٹ اے ورٹیکل وال، دی پاتھ آف دی بال از شون ان فیگر 3.1. وہی تقریباً ساری چیزیں ہیں جس کا ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں. ایک کوشچن میں ویلوسٹی جو ہے آپ کو پوائنٹ ایس پر دی گئی ہے 15 میٹر پر سیکنڈ، اینگل دیا گیا ہے 60 ڈگری کا، اور جو آپ سے بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دی بال از تھرون فرام ایس، یہاں سے پھینکی گئی ہے ود این انیشیل ویلوسٹی آف 50 میٹر پر سیکنڈ. تو یہ یو ہے، ناٹ یو ایچ اور یو وی، لیکن صرف یو ایٹ 60 ڈگری ٹو دی ہاریزونٹل. assume that air resistance is negligible. یہ بار بار جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تذکرہ ضرور کرے گا جب بھی پروجیکٹائل موشن کا تذکرہ ہوگا. For the ball at S, calculate the horizontal component of the velocity. تو پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ UH is equal to U cos theta، جو ویلیوز دی گئی ہیں ان سے آپ نے فائنڈ آؤٹ کر لیا، تو یہ ویلیو آ رہی ہے 7.5 میٹر پر سیکنڈ. دوسری چیز پوچھ رہا ہے اٹس ورٹیکل کمپوننٹ آف دی ویلوسٹی. تو یہ بھی ہم بات کر چکے ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر اس کی تھیوری پڑھنا چاہیں تو جو میرا لیکچر ہے اسکیلر ویکٹر پر، اس کو جا کے دیکھیے، اس کو پڑھیے، سمجھیے اس کو. لیکن یہ فارمولہ بہرحال ایک بہت ہی جنرل فارمولہ ہے جو ہم نے ورٹیکل کمپوننٹ نکالنے کے لیے یوز کیا ہے، اور یہ ویلیو ہمارے پاس ورٹیکل کمپوننٹ کی آ رہی ہے. تو یہ ہمارے پاس 2 پارٹ ہو گئے. پھر کہہ رہا ہے کہ بی میں دی ہاریزونٹل ڈسٹینس فرام ایس ٹو دی وال از 9.5 میٹر. تو یہ اس نے آپ سے کہا کہ جی یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو ڈسٹینس ہے وہ کیا ہے، وہ 9.5 میٹر ہے. اوکے. دی بال ہٹس دی وال ایٹ پوائنٹ پی، وہ بھی اس نے بتا دیا کہ جی پوائنٹ پی پر اس نے ہٹ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. ود ویلوسٹی دیٹ از ایٹ رائٹ اینگلز ٹو دی وال، یعنی اس نے یہاں ہٹ کیا ہے اور اس طرح سے ہٹ کیا ہے کہ ایک طرح سے رائٹ اینگل ہے، یعنی ہاریزونٹل ویلوسٹی اس کی انوالو ہوگی یہاں پر. دس از دی پوائنٹ وی ہیو ٹو مینشن ہیئر. دی بال ریباؤنڈز ٹو اے پوائنٹ ایف دیٹ از 6.5 میٹر from the wall. Using your answer in A, calculate the vertical height gained by the ball when it travels from S to P. تو پہلے تو یہ vertical height نکالیے، اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ظاہر ہے یہاں پر جو vertical component ہے وہ چاہیے ہوگا آپ کو، اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس کیا صورتحال ہے کہ وہ جب یہاں پہنچا تو اس کی ویلوسٹی تقریباً 0 ہو چکی تھی. تقریباً کیا مطلب وہ 0 ہو چکی تھی. vertical height at P جو ہے وہ اس کی ویلوسٹی یہاں 0 ہو گئی ہے، چونکہ یہ کرو پاتھ اس جگہ پر ہے جہاں اس نے ورٹیکلی ہٹ کیا ہے. تو یہاں یعنی ورٹیکلی اس طرح سے ہٹ کیا ہے کہ جو ہاریزونٹل ویلوسٹی ہے وہ تو رہی، لیکن جو ہمارے پاس اگر کرو پاتھ پہ اگر آپ غور کریں تو ہم نے کہا تھا کہ کرو پاتھ کا جو یہ پوائنٹ ہوگا یعنی پیک پوائنٹ ہوگا، وہاں ورٹیکل کمپوننٹ ہمیشہ 0 ہوتا ہے. تو بی کیئرفل آف دس فیکٹ. وہی ہم نے یہاں یوز کرنا ہے اصل میں. تو یہ 13 ہم نے جو ہے وہ یہ نکالی تھی انیشیل ویلوسٹی جو پوائنٹ ایس پر تھی،
اور پوائنٹ پی پر جو ویلوسٹی ہے وہ فائنل ویلوسٹی ہے، تو یہ 8.6 ہائٹ آ رہی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ شو دیٹ دی ٹائم ٹیکن فار دی بال ٹو ٹریول فرام ایس ٹو پی از 1.3۔ تو پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں کہ جو ہے وہ کس طرح سے آپ نکالیں گے اس کو، کہ وی از اکول ٹو یو وی مائنس جی ٹی، اور یو وی جیسے بھی ہم ڈسکس کیا ہم نے کہ ورٹیکل جو کمپوننٹ ہے وہ اس کا 0 ہو جاتا ہے اپنے میکسیمم ہائٹ پر۔ انیشیل جو ہمارے پاس ویلیو تھی وہ یہ تھی، اور ٹائم اگر ہم نکال لیں تو وہ ہمارے پاس یہ آ رہا ہے جو وہ ہم سے وہ پوچھ رہا تھا۔ تو یہاں لکھ دیں کہ لاسٹ پارٹ دیکھیے کہ یہاں پر ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس یہ ہے کہ شو دیٹ دی ویلوسٹی آف دی بال امیڈیٹلی آفٹر ریباؤنڈس فرام دی بال از اباؤٹ 4.6۔ تو جیسا کہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جو ٹائم ہمیں ورٹیکل ڈسٹینس کے لیے لگے گا وہی ہاریزونٹل کے لیے بھی لگے گا، تو وہ ٹائم ہم یوز کر رہے ہیں۔ جو ڈسٹینس کور ہوا ہے وہ 16.5 کا ہے ریباؤنڈ کے بعد، تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ویلوسٹی معلوم کر رہا ہے کہ کیا آ رہی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یو ایچ نکالو، تو وہ یو ایچ جو ہے وہ کس طرح سے نکالا جائے گا کہ ڈسٹینس کور ڈیوائڈ بائی ٹائم، تو وہ 4.6 آ رہا ہے ہمارے پاس۔ تو سمپل ہے، لیکن بس یہ نوٹ کریں کہ ہمارے پاس جو ویلوسٹی تھی وہ 7.5 تھی، اور اس کے بعد ویلوسٹی جو ہٹ کرنے کے بعد اٹین کی ہے وہ ہے 4.6۔ تو ایک طرح سے ہاریزونٹل ویلوسٹی کا چینج آیا ہے۔ اینی ہاؤ اس چینج کے لحاظ سے اس نے ایک کوشچن یہاں پوچھ لیا ہے، دی میس آف دی بال از 6 × 10⁻³ کلو گرام۔ پارٹ اے، کیلکولیٹ دی چینج ان دی مومنٹم آف دی بال ایز اٹ ریباؤنڈز فرام دی وال۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ میس ہے، یہ ہمارے پاس جو ویلوسٹیز ہیں جب اس نے ہٹ کیا اور ریباؤنڈ کیا، تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کی ویلوسٹیز کو آپ ایڈ کریں گے، تو یہاں پر اگر آپ چاہیں گے تو نیگیٹو یوز کر لیں گے، ورنہ سمپلی آپ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں آپ جو ہے وہ یہ ویلیوز جو ہیں جو آپ کے پاس آئی ہیں ابھی 4.6 اور 7.5، اس کو سمپلی ایڈ کر لیں تو یہ بھی آپ کا آ جائے گا۔ نیگیٹو سائن نہیں ہوگا ظاہر ہے اس میں، نیگیٹو سائن صرف یہ شو کر رہا ہے کہ آپ نے ریباؤنڈ جو ہے وہ بال ہوئی ہے اس پوائنٹ سے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسٹیٹ اینڈ ایکسپلین ویدر دی کولیجن از الاسٹک اور ان الاسٹک۔ اب الاسٹک اور ان الاسٹک کولیجن کا جو ایک مین جو وہ تھا ڈفرینس وہ یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کائنیٹک انرجی بیفور اینڈ آفٹر کولیجن سیم رہتی ہے، مومنٹم تو کنزرو رہے گا ہی رہے گا، لیکن اگر کائنیٹک انرجی بھی کنزرو رہتی ہے تو آپ کے پاس وہ الاسٹک ہے، ادروائز ان الاسٹک ہے۔ اور کنزرو کیسے رہے گی کہ جو ویلوسٹیز ہیں وہ کنزرو رہیں یا سیم رہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک ویلوسٹی ہے 4.6، دوسری ہے 7.5، تو چینج آیا ہے، تو سمپل یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ان الاسٹک والی سچویشن ہے، اور یہی بات ہم نے یہاں لکھ دی ہے۔ ایز دی ہاریزونٹل کمپوننٹ آف دی ویلوسٹی بیفور اینڈ آفٹر دی کولیجن از ناٹ سیم thus دی کولیجن از ان الاسٹک۔ بس تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کوشچن یہاں پر اینڈ ہو جائے گا۔ میں آج یہیں رک رہا ہوں، اور جیسے میں نے بار بار آپ سے کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ یہ پرابلمس کر رہے ہیں تو اس کی تھیوری جاننا بھی ضروری ہے، اور تھیوری کے لیے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پروجیکٹائل موشن کے اور خصوصاً ویکٹرز وغیرہ کے جو میرے پچھلے لیکچرز ہیں وہ آپ دیکھیں، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، شیئر بھی کریں، اور اس کو جو ہے وہ کامنٹ ضرور دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی کتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، کیا پوزیشن ہے۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ اصل میں کئی کوشچنس تھے تو میں نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے، 5 6 کوشچنس جو ہے وہ اس کے ہم نے کیے ہیں۔ ایک سیشن میں اس کو اور کروں گا تاکہ جو ہے وہ یہ کوشچن کا کم سے کم ایک سیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ہم پروگرام یہ ہوگا یا یہ ہے کہ جب ہم پاس پیپرز کریں گے تو ایئرلی پاس پیپر جب ہم کریں گے تو پھر اس کے ساتھ اس کو ہم کریں گے۔ ابھی ایک طرح سے یہ ٹاپیکل ہم نے کچھ کوشچنس یہاں پر کیے ہیں، تو آپ اگر میرے ساتھ چلتے رہیں گے انشاءاللہ تو یہ جو ہے وہ چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی، اور یہ آپ سب چیزیں جو ہے وہ میرے ساتھ بیٹھ کے سولو کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور توجہ رکھیں اپنی پڑھائی پر، لیکن صرف پڑھائی بھی نہیں ہے، انجوائے بھی کریں لائف کو اور پڑھائی بھی کریں، لیکن یہ سمجھ کے کریں کہ یہ فرسٹ ایئر از دی ریسٹ ایئر والی سچویشن پہ نہ جائیں، بلکہ جو ہے وہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسی سال اچھے نمبروں سے آپ پاس کریں تاکہ A2 پھر اگلے سال A2 کو آپ کر رہے ہوں۔ تو
تو بس یہ 2-3 باتیں میں بیچ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں. ہوپ فلی یہ چیزیں بھی آپ کی ہیلپ کریں گی. ٹل دی نیکسٹ لیکچر, اللہ حافظ, ٹیک کیئر.